So this is the same module having some new and different aspects of the topic entitled Introduction to Muzara. And here we are discussing the conditions in Muzara. Amongst the conditions, the next is that when a Muzara becomes fasid, all the production will go to the person who gave the seeds. یعنی اگر مزارہ انویلڈ ہو جاتا ہے، مزارہ جو کانٹریکٹ ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، انویلڈ ہو جاتا ہے، تو جتنی بھی اس کی جو فصل ہوگی، جو پروڈکشن ہوگی، وہ اس کی ہوگی کہ جس نے اس کے لیے بیج پرووائڈ کیے. If any one of the parties of the contract passes away, the muzara will become invalid, and this is obvious. If the other person is the landlord, یعنی جو دو لوگ ہیں جو آپس میں یہ مزارات کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں، اگر وہ شخص لینڈ لارڈ ہے، if he did not give the seed، یعنی لینڈ لارڈ ہے اور اس نے بیج بھی پرووائڈ نہیں کیے ہیں، he will receive a rental for his land, the rate of which will be according to the market value at that time. یعنی اگر اس نے صرف زمین دی ہے اور بیج اس نے نہیں دیے ہیں تو پھر وہ اپنی زمین کا صرف رینٹ لینے کا حقدار ہوگا. If the other person is the cultivator, if he did not give the seeds، یعنی کلٹیویٹر ہے جو زرعی سرگرمیاں انجام دے گا، مگر اس صورت میں جو بیج ہیں وہ اس نے پرووائڈ نہیں کیے ہیں، he will receive a payment for his labor. تو اس صورت میں اس شخص کو، کلٹیویٹر کو، اس کی اجرت ملے گی، اس کی لیبر ملے گی، اور وہ لیبر اکارڈنگ ٹو دی پریویلنگ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس وقت کی، اسی حساب سے اس کو دی جائے گی. Once the muzara contract has been drawn and thereafter one of them refuses to work, he will be forced to carry out his work. چونکہ اس میں یقیناً بیج انوالو ہو چکے ہیں، انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، تو ایک دفعہ اگر یہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اور ہونے کے بعد اگر اس سے کوئی انکار کرتا ہے، ریفیوز کرتا ہے، تو اسے فورس کیا جائے گا کہ وہ اس پر عمل کرے. However, the person who gave the seeds will not be forced. چونکہ یہ کنڈیشن ہی فورس کرنے کی اس لیے تھی کہ کسی کی انویسٹمنٹ اس پہ ہو چکی ہے، لیکن دی پرسن ہو گیو دی سیڈز ول ناٹ بی فورسڈ. اب جس کا بیج ہے اگر وہی اس کے اوپر فورس کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے تو پھر اسے فورس نہیں کیا جائے گا. If the specified time of muzara expires and the crops have not ripened as yet, the cultivator will be paid for the extra days that he works on the land according to the normal rate at that time. یعنی اگر 6 months کا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا اور فصل اب تک جو ہے وہ پکی نہیں ہے اور 1 مہینہ جو ہے اس میں زیادہ لگ گیا ہے، تو اس صورت میں اتنی لیبر اسے زیادہ دی جائے گی 1 مہینے کی، یعنی 7 مہینے میں فصل تیار ہوئی ہے تو وہ جو 1 مہینہ اس نے ایکسٹرا کام کیا ہے کلٹیویٹر نے، اس کے اگینسٹ میں اس کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق پے کیا جائے گا. ڈسکسنگ کنڈیشنز آف مزارہ. Another thing which is very important, that some people do not clearly state what will be planted and thereafter they end up in disputes. کہ شروع میں اسے مینشن نہیں کیا جاتا کہ زمین میں کیا کون سی فصل جو ہے اس کی کاشت کرنی ہے، اور جب ایک مرتبہ کاشت ہو جاتی ہے تو پھر لوگ ڈسپیوٹس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ زمین کی جو پرفارمنس ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں مختلف قسم کی فصلیں. ممکن ہے کہ کوئی مالک ایسا ہو جو اپنی زمین پر ایک خاص قسم کی کوئی ایسی فصل ہو جس کی کاشت کو الاؤ نہ کرتا ہو. تو اس ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے اس کی کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جو چیز کاشت کی جائے گی اس کو کلیئرلی مینشن کیا جائے.
they should either clearly state what will be planted or grant an open permission to the cultivator to plant whatever he wishes. یعنی دو ہی صورتیں ہیں. اگر آپ اوپن پرمیشن نہیں دینا چاہتے تو اسپیسیفکلی مینشن کر دیں, اور اگر آپ کی طرف سے کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں تو پھر آپ ایک اوپن پرمیشن دے دیں کہ وہ جو چاہے اس پر کاشت کرے. After having a contract of Muzara, if the cultivator hand over the responsibility of cultivating the land to a few persons on the basis of certain share is also permissible and called Muzara. So this is another form related to another aspect of Muzara کہ کلٹیویٹر جو ہے وہ لینڈ لارڈ سے زمین لے لیتا ہے اور اس کے بعد خود کلٹیویٹ نہیں کرتا بلکہ وہ آگے چند لوگوں کو اس ایکٹیویٹی کے لیے یہ پیس آف لینڈ ہینڈ اوور کر دیتا ہے. تو اس صورت میں اف دی پرسنٹیج از ویل ڈیفائنڈ, یعنی لینڈ لارڈ کا بھی پرسنٹیج ڈیفائنڈ ہونا چاہیے اس شخص کے ساتھ جسے اس نے فرسٹ ٹائم ہینڈ اوور کیا ہے, اور اس کلٹیویٹر کا جس نے ریسیو کر کے آگے اس کو دیا ہے اس کا اس تھرڈ پارٹی کے ساتھ بھی جو پرسنٹیج ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے, وہ شیئر اس کا ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. اگر یہ صورتیں پائی جاتی ہیں تو یہ مزارع کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بالکل درست ہوگا.